بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیث علیہ السلام حابیل کے قتل ہونے پر حضرت آدم علیہ السلام کو بہت صدمہ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کا صدمہ دور کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو بطور نعم البدل ایک نیک بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام حضرت شیث علیہ السلام یعنی اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ تحفہ رکھا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرما بردار بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو حق دعوت و تبلیغ کی وصیت فرمائی اور انہیں دن رات میں کی جانے والی عبادات کی تعلیم دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام نے اپنے والد محترم کی وصیت کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نبوت سے سرفراز فرمایا اور ان پر اپنے پاس سے آسمانی صحیفے بھی نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام پر 100 صحیفے اور 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، جن میں سے 50 صحیفے صرف حضرت شیث علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ حضرت شیث علیہ السلام اپنے والد محترم کی وصیت کے مطابق تبلیغ دین کے فریضہ کو احسن طریقے سے انجام دیتے رہے۔ جب حضرت شیث علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے آنوش کے حق میں وصیت فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی دعوت کو سب تک پہنچائیں، اور جب حضرت آنوش کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے یہ ذمہ داری اپنے بیٹے کینان کو سونپ دی تاکہ وہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد کو دنیا تک پہنچاتے رہیں۔ اور جب حضرت کینان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے یہ ذمہ داری اپنے بیٹے مہلائل کو سونپ دی، اور یہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے شہر بسائے، مضبوط قلعے تیار کیے اور شیطان کے لشکروں کو پہاڑوں اور گھاٹیوں میں منتشر کر دیا۔ ان کی حکومت 40 سال تک رہی، اور جب مہلائل کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے یہ فریضہ اپنے بیٹے اخنوخ کے سپرد کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی